اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الأحد المتعال صلوات على عباده المختار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحق بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين درود محمد وأهل بيت محمد. صاحب زمان کے ظہور میں تاجیل اور سرکار کی سلامتی کے لیے درود پاک ہدیہ بارگاہ ہے اس میں میری کے بواد تمام مومنین کی حاجت روائی مشکل کشائی بیماروں کی شفا یابی کے لیے درود پاک ہدیہ بارگاہ ہے اس میں فرمانی دیئے تاکہ ممکن بیٹھ جائیں گے نیچے جو بات ہے. ایک دفعہ پھر بھی درود پاک کا ہدیہ بارگاہ ہے. قومی گرامی قدر اسلامی سال کے پہلے مہینے کا پہلا دن آغاز ہو رہا ہے حسین کے بابرکت نام سے. یہ فطرت الہیہ ہے. گزارش یہ ہے کہ آنا جانا کو دیکھتے بیٹھ میں آگا فاتر کی فطرت ہے کہ وہ محسنوں کو صلہ اپنے ظرف کے مطابق دیتا ہے، بدلہ سامنے والے ظرف کے مطابق، صلہ اپنے ظرف کے مطابق. میں کچھ کہا ہے اگر آپ شریک سفر ہیں، میں کیونکہ تاکید ہوئی ہے تو میں نے آغاز کر دیا ہے. حسین حسن الہی کا مجموعہ اتم ہے. حسین وہ حسین جو چھوٹا حسن ہے. ایک غیر مسلم عالم گزرے ہیں، ابھی 2 سال پہلے فوت ہوئے ہیں، ڈاکٹر جورج جردار، لبنان کے رہنے والے تھے. پڑھے لکھے اب آپ جانتے ہوں گے، آپ کی نظروں سے ان کی کتابیں گزری ہوں گی. اس کی وصیت تھی میری قبر پہ عاشق علی لکھا جائے. یہ عیسائی تھا، لبنان کا رہنے والا تھا. 2 سال پہلے اس کی وفات ہوئی ہے. اس نے میرے مولا کے فیصلوں کے اوپر پوری 4 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، عدالت العلویہ والانسان. انہوں نے مقدمے میں کچھ باتیں لکھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ حسین کو تقسیم کر رہے ہیں گروہوں میں. کیا حسین جملہ لکھا ہے امت مسلمہ کو مدار لائیو چل رہا ہے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. میں پھر نام دہرا دیتا ہوں، ڈاکٹر جورج جردار، نان مسلم عیسائی کرسچن اسکالر ہیں، لبنان کے رہنے والے ہیں. تو 22 سے زیادہ کتابوں کے رائٹر ہیں اور 2 دفعہ ان کی کتاب عالمی ایوارڈ سے جو ہے فیض یاب ہو چکی ہے. میں اسلامی ایوارڈ کی بات نہیں کر رہا. میری گزارش میرے لفظوں کو میرے لفظوں میں ہی رکھ کے سننا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ حسین کو گروہوں میں تقسیم مت کیجیے. وہ کہتے ہیں حسین کی محبت تو شرط ہے انسانیت کی. ہاں 5 شرطیں ہیں، اگر 5 خصلتیں ہوں تو حسین سے محبت ہوگی، نہ ہو تو نہیں ہوگی. ایک بتانے لگا ہوں. انہوں نے کہا پہلی خصلت یہ ہے من فکروا فی خلوتہ لہو غیرۃ فہو محب للحسین. وہ کہتے ہیں تنہائی میں جس کو خود پہ یقین ہو کہ میں غیرت مند ہوں وہ حسین سے محبت کرے گا.
نوجوان بتائیں گے کہ نوجوانوں کی لڑائی ہو جائے دھمکیاں ہوتی ہیں، دیکھ لیں گے ہم آپ کو، اندر پتا ہوتا ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا، مجمع میں بات اور ہوتی ہے، اکیلے میں پتا ہوتا ہے میں کس لائق ہوں، کس جوگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں زمانے کے سامنے کوئی خود کو غیرت مند کہے اور بات ہے، لیکن خود کو جانتا ہے، تنہائی میں جب وہ خود کو غیرت مند سمجھے تو سمجھ لے حسین۔ یہ گرو نانک صاحب گزرے ہیں، یہ سکھوں کے پیشوا ہے گرو نانک صاحب، یہ نانکانہ میں ان کے آتے ہیں لوگ زیارت کرنے میں۔ وہ آپ جانتے ہیں وہ وحدت الوجود کے فلسفے کے قائل تھے کہ اردو میں آپ کو پاکستان سے ان کے وحدت الوجود کے اشعار مل جائیں گے، اردو میں ترجمہ ہو چکے ہیں، یہ اردو ادا سے مل جائیں گے۔ تو وہ وحدت الوجود کے بارے میں تصور رکھتے تھے کہ میں نے یہ وحدت الوجود حسین سے سیکھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ان کا زوم تھا، یعنی میری بات نہیں ہے، میں ان کے زوم کی بات کر رہا ہوں، ظن کی، گمان کی۔ تو ان کا گمان یہ تھا کہ عاشور کے دن جو حسین نے کیا، یہ فلسفہ وحدت الوجود کے بنا ممکن ہی نہیں۔ ان کے ایک ماننے والے نے کہہ دیا، گرو جی آپ کا حسین سے کیا تعلق بھلا، آپ کسی اپنے کی بات کریں، وہ محمد کا نواسا تھا، مسلمان جانے، ان کا کام جانے، کچھ سنی مانتے ہیں، کچھ شیعہ مانتے ہیں، وہ مانتے رہے۔ تو دیکھا تھا مجھے ایک بات پتا، ماں سے شادی کر لے گا؟ نہیں کر سکتا، بہن سے نہیں کر سکتا، کس نے بتایا؟ تھوڑی ضمیر روکتا ہے، یہ ماں ہے یہ بہن ہے، جسے تو ضمیر کہتا ہے نا، گرو اسی کو حسین کہتا ہے، میں نے اپنا میسج دے دیا ہے، جسے تو ضمیر کہتا ہے گرو اسی کو حسین کہتا ہے۔ حسین ضمیروں کا امام ہے، میں لفظ بدل دوں، حسین مل کے لگا دیں۔ آج پہلی محرم تھی تو تھوڑی سی تاخیر ہوئی، اس کی میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ ہر جگہ پہ پہلی محرم کو ڈسٹربنگ ہوتی ہے، کل انشاءاللہ ہمارے روز والے معمول کے ٹائم پہ۔ باقی شادی سے میں جو سن رہا ہوں اکیلے میں سن لوں گا۔ اس سے ایک بدو تھا، 2-3 منٹ لگیں گے برداشت کرنا ہے۔ بدو تھا بابا جی، مکے اور مدینے کے درمیان ایک وادی تھی، وہاں رہتا تھا، چرواہا تھا، بادہ نشین، بکریاں چراتا تھا۔ جلدی بھی ہے تو کل سے ظاہر ہے ہمارا موضوع شروع ہوگا، پورا عشرہ جو موضوع رہے گا ہم اسے کل، پہلا دن آپ جانتے ہیں میری عادت کے مطابق وادی کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنا ہوتا ہے۔ بکریاں چراتا تھا، بکریاں چراتا تھا، ایک بندہ آتا ہوا نظر آیا مدینے کی سمت سے۔ میں نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ مدینے سے۔ کوئی خاص بات؟ اس نے کہا ہے۔ کیا؟ کہا ایک چاند دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا ایک چاند دیکھا ہے زمین پہ جو عرش والے چاند کو شرماتا ہے۔ کہاں دیکھا؟ کہا اترا تو عبداللہ کے گھر ہے لیکن انگلی ابو طالب کی پکڑ کے چلتا ہے۔ آیا عبداللہ کے گھر ہے لیکن چلنا ابو طالب سکھا رہے ہیں۔ اچھا، مدت ہوتی رہی، سرکار بھی بظاہر پڑھتے رہے، یہ بھی لڑک پن سے باغ پن سے جوانی، یہ بھی عالم شباب میں آیا، ادھر سے اعلان نبوت ہوا، دوڑا مدینے گیا، قدموں پہ بوسہ دیا، نہ مجھے معجزہ چاہیے، نہ مجھے دلیل چاہیے، مجھے کوئی گواہ بھی نہیں چاہیے، تیری زبان سے نکلے ہوئے کلمے بتا رہے ہیں کہ یہ حق ہے۔ کلمہ پڑھا، چند دن رہا، دین سیکھا، جانے کا میری جانے آ گیا واپس۔ سرکار ہجرت کر کے آپ جانتے ہیں مدینے، اب ہر مدینے سے آنے والے بندے سے پوچھتا، کیونکہ جنگل میں رہتا تھا، صحرا میں، تو جا تو نہیں سکتا تھا مدینے۔ جب سرکار ہجرت کر کے چلے گئے، پہلے مکے والے کس سے آنے والوں سے پوچھتا تھا، اب مدینے سے آنے والوں سے پوچھتا ہے۔ اب بتاؤ آج اللہ کے حبیب نے کیا کہا؟ جو آ رہا ہوتا بٹھاتا، دودھ پلاتا، بتاؤ کون سی وحی آئی، کیا ہوا؟ ایک دن بیٹھے ایک اسے گدریا سا ملا، اس نے کہا آ تو میں مدینے سے رہا، کچھ دیکھ کے آیا ہوں۔ اس نے کہا کیا؟
کہا وہ جو تجھے کسی نے بتایا تھا نا چاند، آج وہ چاند کسی اور چاند پہ فدا ہوتا نظر آیا ہے. مجھے امید ہے میں لاہور میں کچھ کہہ رہا ہوں. تاریخ تھی 3 شعبان کی. انہوں نے کہا وہ جو چاند تھا نا وہ کسی اور چاند پہ فدا ہوتا نظر آیا ہے. اچھا پھر واقعات ہوتے رہے، جو آتا بتاتا. مدینے سے آ رہا ہوں، یہ دیکھا. کسی نے کہا کیا بتاؤں میاں، عید کا دن تھا. وہ جس کے کندھوں پہ اس نے اپنی نبوت کی مہر لگائی ہے، وہی انہی کندھوں پہ حسن و حسین کو بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں اس کے دل میں حسین کی عشق نے پہلی تجلی ماری. کیا ہوگا جسے محمد اپنی مہر نبوت پہ بٹھائے. کوئی اور آیا، بتاؤ بھائی کوئی بات. انہوں نے کہا بھائی کیا کہنے، وہی جو چھوٹا شہزادہ تھا نا، سجدے میں تھے اللہ کے حبیب. میں لفظ بدل دوں. انہوں نے کہا اللہ کا ناز سجدے میں حسین کے ناز اٹھاتا رہا. سجدے میں حسین کے ناز اٹھاتا رہا. دل میں ایک اور تجلی ابھری، کیسا ہوگا حسین. فرصت تو نہ ملی جا سکے، بس محبت بڑھتی رہی. وقت تھا گزر گیا، آقا دو عالم پردہ فرما گئے. امیر ممکنات کا وقت آیا، وہ بھی حجاب فرما گئے. پھر ایک دن بکریاں چرا رہا تھا، ایک بندہ گزرا. وہ نے کہا تیرے لیے خبر ہے بڑی اچھی. کیا؟ وہ جس جوڑی کا تو عاشق ہے نا، وہ دونوں حج پہ آئے ہوئے ہیں. مکہ قریب ہے، جا مل حسرت پوری کر. وہیں سب کچھ چھوڑا، مکے کو چھوڑ پڑا. سرکار والی کربلا اور امام حسن مجتبیٰ دونوں شہزادے دور دور سے ماشاءاللہ آپ آئے ہوئے ہیں. دونوں شہزادے صفا کے میدان میں خیمہ لگایا ہوا ہے، تھوڑے تھوڑے فاصلے میں. کچھ والی کربلا سے درس لے رہے ہیں، کچھ سرکار مجتبیٰ سے درس لے رہے ہیں. یہ پہلے امام حسن کے خیمے میں آیا. اب کیونکہ دیکھا ہوا نہیں تھا، وہ پہچانتا نہیں تھا. جب خیمے میں آیا، پڑھتا ہٹا، دیکھا اندر تو سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے پتا چلے حسن کون ہے؟ تو اس نے اپنی ادا سے پوچھا، سادی سی بات ہے. ان سب سے اس نے پوچھ رہا تھا تمہیں حسن کون ہے. وہ جتنا مرنا تھا اسے پوچھنا تھا. میں نے کسی کو آپ میں سے دیکھا نہ ہو تو میں پوچھوں گا بھائی آپ میں سے فلاں صاحب کون ہے. تو ایک سادہ سا سوال تھا، اس نے پوچھنا تھا آپ میں سے امام حسن کون ہے. تو بدو تھا، لیکن مجھے سلمان سے آگے نظر آ رہا ہے. ان پڑھ ہے لیکن اس کا ظرف دیکھنا ہے. جو ایک جملہ اس میں کیونکہ آنا میں نے باتیں کرنا پہ یہ تعارف کراتے ہوئے اس نے پوچھا اپنے انداز میں، کہتے ہیں ایکم بحر الندی، تم میں سخاوت کا بہتا ہوا سمندر کون ہے؟ ایکم بحر الندی وحجت اللہ علی الورا، وہ جو اللہ کی حجت ہے تم میں وہ کون ہے؟ جملہ سنیے گا. ایکم من وارا بی تراب فی التراب. اے کاش نجف یا کم از کم جامعۃ الازہر ہوتا. وہ پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں. میں عربی ادب کا جملہ کہنے لگا ہوں. سنائے یہ بدو ہے، ان پڑھ بدو ہے. اس ایک جملے میں علم سنائے، علم بدائے، علم طبعیات، ما بعد طبعیات، بلاغت، معانی، بیان، ترجیح، مساحت، 9 اصطلاحات ہیں صرف اس ایک جملے میں. یہ بکریاں چرانے والا بدو ہے. اب سمجھ آئی علی نے کیوں کہا تھا کہ الذی لم اسکن قلوب الجہلاء. علی نے کہا تھا جاہل کے دل میں علی آتا ہی نہیں ہے. اس ایک جملے میں کیا کیا حقائق پوشیدہ ہے. میں نے آج کی مجلس پوری کر دی ہے اپنی طرف سے. جو بیدار ہے کہتا ہے کون ہے تم میں وہ جس نے ابو تراب کو تراب میں چھپایا تھا. تم میں وہ کون ہے؟ تعارف ہو گیا. سرکار نے سینے سے لگایا، پیار کیا، بوسا دیا، اپنا لحاف دیا. اب اجازت لینے لگا. فرمایا کہا اب وہاں جا رہا ہوں جہاں کی حسرت بہت پہلے سے ہے. اب
کیونکہ پہلے نور کو دیکھ چکا تھا ایک حصے کو. اور والی کربلا کے خیمے میں جب آیا تو پوچھنا نہیں پڑا کہ حسین کو, کیونکہ پہلے نور کو دیکھ چکا تھا. آتے ہی پہچان لیا, یہاں آ کے سلام کیا, وہی سلام سنانا ہے میں نے. یہ ذہنوں میں رہے, ان پڑھ, بادہ نشین, بدو, چرواہا, عقیدت کے پھول کیسے نچھاور کر رہے, میری طرف سے آج یہی قبول کیجیے گا. آیا سرکار کے خیمے کے وقت, ایک لفظ یاد رکھیے گا, وقت. یہ جس ڈوری سے خیمے کو کھینچا جاتا ہے اسے وقت کہا جاتا ہے عربی میں. یاد رہے گا, یہ یاد رہے گا تو میں ترجمہ کرنے سے پہلے لطف آئے گا. وقت اس کی جمع ہے اوتاد. ساری رسیاں خیمے کی انہیں اوتاد کہتے ہیں. ایک رسی جو سامنے ہوتی ہے اسے وقت, اسی رسی پہ آ کے اس نے ہاتھ رکھا, جائیے گا, دوسرا ہاتھ اس نے ماتھے پہ رکھا. کیا صرف میں اپنے آج کی مجلس میں پہلا اس کا جملہ کہہ کے میں بیان سمیٹ لوں, میری طرف سے مجلس ہو جائے گی. جو اس میں پہلا جملہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا طبیب العصیان. لطف لیجیے, ترجمہ بعد میں کروں گا. السلام علیکہ یا طبیب العصیان, السلام علیکہ یا جابر الحرمان, السلام علیکہ یا حسن الثانی و مصطفی الزمانی, السلام علیکہ من مشتر له الرحمن ومن یرخص الجنان, السلام علیکہ من حمل زمام النبوت و راکب علی ظہر رسول اللہ, السلام علیکہ من, السلام علیکہ علی خطیب صامت علی ظہر الرسول و قرآن الناطق فی قلب الودود. اتنے جو طویل جملے ہیں اس کے, آج کے وقت میں اتنے جملوں کا ترجمہ جو والی کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے آیا ہے, پہلے جملے کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. السلام علیکہ یا طبیب العصیان, اے گناہوں کے طبیب میرا سلام. اے گناہوں کے طبیب میرا سلام. جملہ سنیے گا. وجابر الحرمان, اے مایوسیوں کو چابک مارنے والے میرا سلام. جلدی جلدی سنتے جائیے گا. السلام علیکہ یا حسن الثانی, کیا حسن ہے اس جملے میں, اے دوسرے حسن. ایک لفظ ہے, آپ سب کہتے ہیں حسنین, جاننے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. حسنین کے یہ تسمیہ ہے حسنین, اس کے دو معنی ممکن ہیں. ایک معنی اس کا ہو سکتا ہے دو حسن, ایک معنی ہو سکتا ہے دو حسین. کہتے ہیں اے حسن ثانی میرا سلام, اے زمانے کے مصطفیٰ. اس پورے کلام میں 4 جملے ہیں جو میری جان ہیں, ان کے لیے میں نے پورا کلام پڑھا ہے. ان میں کا پہلا جملہ, ایک خرید لیا دوسرا سناؤں گا, دوسرا خرید لیا تیسرا سناؤں گا. سنیے گا کہہ کے رہا ہے, کہہ رہے السلام علیکہ من بقبضتہ مشیت الرحمن و مرخص الجنان, اے وہ کہ جس کے قبضے میں اللہ کی مشیت رہتی ہے, تجھ پہ سلام. جملہ جو باہر بھی کھڑے ہیں, میں ایمانی آنکھوں سے انہیں بھی دیکھ رہا ہوں, جملہ تو یہ ہے جس کے لیے میں نے پچھلے 10 منٹ لیے آپ کے. وَمُرَخِّصَ الْجِنَانِ, اے جنت کو نیلام کرنے والے میرا سلام. جنت کو سستا کرنے والے, اور آسان, مرخص الجنان, اے جنت کو سستا کرنے والے. اتنی مہنگی تو جانتے ہیں, انبیاء آرے میں چیرے گئے, پتھروں میں دفن ہوئے, شبیر نے وہی ایک آنسو کے بدلے دے دی. اے جنت کو, میری امید پوری نہیں ہوئی, میں جو سننا چاہ رہا تھا, میں جیسے مزاج دیکھنا چاہ رہا, اے جنت کو سستا کرنے والے میرا سلام. جملہ سنیے گا, اے وہ تجھ پہ سلام
بیدہی زمام النبوت، جس کے ہاتھوں میں نبوت کی لجام ہوتی ہے. میری سب سے ناراضگی ہے، زمام النبی نہیں ہے، زمام النبوت ہے. اتنا ہی، پھر صحیح کری. اس پہ سلام جس کے قبضے میں نبوت کی، ہاں یہ اس میں مصدر ہے، نبوت کی لجام ہے. نہ سنیے گا کیا نہ دا دیجیے گا. ابراہیم علیہ السلام میں سے بھی اگر کوئی بیٹھا ہے جملہ سننا ہے، اس کا حسن دیکھنا ہے، اس کی بلاغت. یہ بدو بول رہا ہے السلام علیکہ، بالکل مجھے داد کی طرف نہیں، میرا جملہ سننا ہے. السلام علیکہ یا خطیب الصامد علی ظہر الرسول وقرآن ناطق فی قلب البطول. اے رسول کی پشت پہ خاموش خطیب میرا سلام. میں بول رہا ہوں، خطیب ہوں، چپ ہو جاؤں، خطیب نہیں. حال ہے خطیب کہتے اسے ہیں جو بولے، جو خطاب کرے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے خاموش خطیب. کہا رسول کی پشت پہ. اللہ کا پیار بلند کرے. مرحوم ریاض حسین اشارت والا میرے بزرگ نے بڑا پیار محبت کرتا تھا مجھ سے، ان کا بڑا پیار جملہ ہے مجھے یاد آیا. اسی نے ان سے کہا کہ کربلا میں تو تخت کی جنگ تھی، یہ یزید اور حسین کے درمیان معاذ اللہ تخت کی جنگ تھی. تو عورت و صاحب ان کا اپنا انداز ہوتا تھا، میں ان سے اردو میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ کہا کرتے ہیں اچھا یہ تخت ہوتا کیا ہے؟ لکڑی کے 4 پھٹے جڑے تخت بنتا ہے. شرم کرو، جس حسین کو محمد کی پشت کا تخت مل جائے لکڑی کے پھٹوں کو کیا کرے گا؟ اس کا نقص دیکھیے گا، اسے ادب میں نقیص کہتے ہیں. نقص دیکھیے گا. اے رسول کی پشت پہ خاموش خطیب میرا سلام. اے بطول کے دل میں بولتے ہوئے قرآن. کیا نتیجہ ہے. سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے، سلامت رہیے. اے محمد کی پشت پہ خاموش خطیب میرا سلام. اے بطول کے دل میں بولتے ہوئے قرآن. ہے کیا ہے کیا عجوبہ. پشت کو ممبر بنائے، خاموش کتابت کرے. میں نے جب بول کیا یہ تو خطیب تھے. سرکار کا رخ جو تھا وہ جو پچھلی صفحے تھی ان کی طرف تھا، بیٹھے تھے. ایسا خاموش خطیب تھا کہ سامعین میں سے سب نے ایک ایک کر کے سنا. ایسی کیا خطاب. اچھا ایک اور بات کہہ دوں، اگر سمجھ میں نہ آئی تو مجھ سے کل پوچھ لیجیے گا. اپنی مرضی سے شرح نہیں کرنی جو میں کہنے لگا ہوں. دیکھیے خاموشی ایک زبان ہے. یہ خاموشی علم و رسوات کے ماہرین سے پوچھیے گا، وہ کہتے ہیں سکوت بھی ایک زبان ہے. اور یہ سکوت دیکھیے آوازیں تب خلق ہوئی جب لفظ خلق ہوئے. دیکھیے خلق ہوئے لفظ بنے، لفظ خلق ہوئے انہی سے حلقوم بنا. تو ایک مخلوق ہے. ایک وقت تھا جب نہ حلق تھا، نہ حرف تھے، نہ لہجے تھے. یہ آپ پیچھے چلے جائیے، ایک وقت ایسا ملے گا آپ کو تب لہجے نہیں تھے. دیکھیے لہجے سے پتہ چلتا ہے وہ ادھر آئیے. یہ لہجہ بتا رہا ہے. لہجہ لوگوں نے اللہ کی عبادت لہجوں کی تخلیق سے پہلے کی. میرا سلام نجف والے کو، وہ کہتا ہے سلمان ابھی لہجے خلق نہیں ہوئے تھے، میں تب اس کی عبادت کرتا تھا. لہجوں کی میرا یہ جملہ لے جائیے گا دوستوں سے ڈسکس کیجیے گا. لفظوں کی تخلیق کے بعد عبادت اور بات ہے.
اے نجف والے میرے آقا کیسے کرتے تھے عبادت؟ نہ حرف تھے، نہ لفظ تھے، نہ لہجے تھے. یہ نجف والے کو شیوا ہے. دیکھیے جب لفظ و حرف نہیں تھے نا، آوازیں نہیں تھی، تب خاموشی تھی. رشتے میں خاموشی آوازوں سے بلندی رکھتی ہے. میں اور آسان کر دوں، میں نے کہا ہے سمجھ میں نہ آئے مجھ سے پوچھیے گا، کل پھر بتا دے گا. کیوں سمجھ لیجیے؟ خاموشی اتنی قدیم ہے جتنا قدیم وہ ہے. میں نے کچھ کہا ہے، جتنا ذات توحید قدیم ہے نا. کیوں؟ جب کچھ نہ تھا نا، وہ تھا. جب صرف وہ تھا تب اس کے ہم نشین صرف خاموشی تھی. اس خاموشی میں اس نے کسی کو کہا تھا ہو جا، محمد ہو گیا. اس کی خاموشی کا پہلا سامع محمد ہوتا ہے. اچھا یہ سوال جو ہے وہ کہتے ہیں خاموشی بھی سفر کرتی ہے. جیسے میں بولوں میرے لہوات حرکت کریں گے، ہر خون آواز خلق کرے گا، آواز برآمد ہوگی، آپ کی سماعت سے ٹکرائے گی. وہ کہتے ہیں خاموشی بھی یہ بھی زبان رکھتی ہے، یہ بھی سفر کرتی ہے، لیکن یہ سماعت والی نہیں. کیسے؟ وہ کہتے ہیں کبھی آنکھوں سے آنکھوں تک سفر کرتی ہے، کبھی دل سے دل تک سفر کرتی ہے، کبھی ادراک سے ادراک تک سفر کرتی ہے. عزیزو خاموشی کا دوسرا نام وہی ہوتا ہے، وہ وہی کہ جس میں کوئی وسیلہ نہ ہو. پھر دوہرا دوں، اے رسول کی پشت پہ، اے رسول کی پشت پہ خاموش خطیب میرا سلام. اے بطول کے دل میں بولتے ہوئے قرآن. اب سمجھ میں آیا شبیر نے نیزے پہ قرآن پڑھا کیوں تھا؟ جی کیونکہ حسین ضم ہو چکے تھے. میں نے آپ کو یاد ہوگا اسی ممبر سے انجمن بارہ کا کلام سنایا تھا 2 سال پہلے، یاد ہے آپ کو؟ اسی کا جملہ سنانے لگا ہوں. وہ کہتے زمانے والوں یہ دستور ہے، جو جس سے محبت کرے وہ اسی میں ضم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں حسین نے قرآن سے عشق کیا. حسین نے سفر میں پڑھا، حضر میں پڑھا، خطر میں پڑھا، جنگ میں پڑھا، اتنا پڑھا، اتنا پڑھا، اتنا پڑھا کہ محبت یک جان ہو گئی. وہ کہتے ہیں پھر قرآن بھی کلام الہی تھا، اس نے احسان نہیں رکھا. اس نے کہا شہرک جب تک تھی تو نے مجھے پڑھا، اب نیزے پہ میں تجھے پڑھوں گا. سبحان اللہ. پڑھا خوبصورت پڑھا. میں نے کچھ جملے آگے تھے وہ میں پہلے لانے لگا ہوں تاکہ ان کے شعر سے مربوط ہو جائے. یہ بدو دے کے کہتے ہیں یا سیدی یا مولائی، یا سیدی یا مولائی کن تو اظن لکا لوح سوى اللوح المحفوظ سماه لوح الحسین فكتب عليه اسماء محبيك وشيعتك وعند كلمين كما لك في الجنة باب الحسین دون الثقلین. سبحان اللہ. کہتے میرے مولا میں
میں تو یہ سن چکا ہوں لوہے محفوظ کے سوا تیرے پاس ایک اور لوح بھی ہے. کہتے میں نے یہ سنا ہے لوہے محفوظ کے سوا تیرے پاس ایک اور لوح بھی ہے. سنا ہے اس پہ بس تیرے کچھ خاص لوگوں کے نام ہیں. تمہیں سنیے گا مولا یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے آپ کے نانا نے کہا تھا کہ اِنَّ لِلْحُسَيْنِ بَابٌ فِي الْجَنَّةِ. مولا سنا ہے تیرے نام کا ایک در جنت میں بھی ہے جس کا نام باب الحسین ہے. حالانکہ مولا نہ تیرے بابا کے نام پہ کوئی در ہے، نہ تیرے نانا کے نام پہ کوئی در ہے، نہ تیرے بڑے بھائی کے نام پہ کوئی در ہے. مولا یہ خاص در کیوں؟ فرمایا جب پوری خلقت محشر کے سورج میں تپ رہی ہوگی میں اپنوں سے کہوں گا یہ در کھلا ہے چلے جاؤ. اے کاش ہم دنیا میں حسینی ہوتے. کاش. ایک اور جملہ آیا ہے سناؤں. کہتا ہے یا سیدی یا مولائی. کہتا ہے یار داد نہ دینا میری طرف جیسے میں نے لطف لیا ہے لطف لیا ہے بس لطف لینا ہے کوئی داد نہیں چاہیے. کہتا ہے یا سیدی یا مولائی یا لیتنی کنتو وقدن من اوتاد کا. مولا کاش میں تیرے خیمے کی یہ رسی ہوتا. جملہ سنیے گا جملے کا لطف لینا ہے جملے کا. مولا کاش میں تیرے خیمے کی رسی ہوتا. کونتا حاملن قیامے کا وقعودے کا. مولا کبھی تو اس کا سہارا لے کے اٹھتا. کبھی اس رسی کا سہارا لے کے تو اٹھتا کبھی اسی کا سہارا لے کے بیٹھتا. میں عرش والوں سے کہتا مجھ جیسا کون ہے مجھے تھام کے حسین اٹھ رہا ہے. آؤ فضاؤ بے فراش کا. پھر سنیے کہاں سے لائیں ایسے کی کہتا ہے کاش تیرے خیمے کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا میں قالین کا ٹکڑا ہوتا. اے کاش میں تیرے خیمے کے در پہ پڑا ہوا قالین کا ٹکڑا ہوتا. تم محبت سے پاؤں مسلتا. وَأَفْتَخِرُ جاگیے گا وَأَفْتَخِرُ عَلَىٰ أَهْلِ الْخَلْدِ. پھر میں جنت والوں پہ ناز کر کے کہتا تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں. تمام ہوئی زحمت ہیں رسول کی پشت پہ. آپ یاد ہے خاموش خطیب میرا سلام. اے بطور کے دل میں بولتے ہوئے قرآن میرا سلام. حسین بولتا ہوا معجزہ ہے. یہ وہ مظلوم ہے ابھی دنیا میں نہیں آیا تب رلایا ہے اپنی ماں کو شبیر نے. حضرت سیدہ نساء العالمین صلوات اللہ علیہا خود روایت کرتی ہے فرماتی ہے پہلے بھی نزول ہوا میرے لال حسن کا لیکن یہ جو طیب قرآن آ رہا ہے آنے سے پہلے مجھے رلا رہا ہے. کیوں؟ 3 لفظ ہیں. مصائب کا پورا ایک باب ہے. یہ بھی کہتی ہے میں وضو کرنے لگی تھی. وضو کرتے کرتے جیسے ہی میں نے پانی چلو میں لے کے کلی کے لیے منہ میں ڈالا اچانک وہ جسم سے آ گئی اماں انا ابنک عطشان. اماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں. اجرکم من اللہ. آدھی محرم کا اعلان ہو چکا ہے. جن کے دل میں قبر حسین ہے انہیں کیا انتظار مصائب کا. اماں انا ابنک عطشان. اماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں. بی بی کہتے میں سب لی. پھر بی بی کہتے جیسے ہی میں نے چہرے
پانی ڈالا. سننا بی بی کہتی ہے پانی ڈال کے میں نے مسح کیا. بی بی کہتی ہے جیسے ہی میں نے سر پہ ہاتھ رکھا نا میری چادر ڈھلی. بی بی کہتی ہے میں نے جلدی سے چادر سنبھالی. اچانک آواز اماں انا ابنو کے عریان، اماں میں تیرا بے کفن بیٹا ہوں. اجرکم من اللہ. تیسری بات رونے والوں، بطول غش کھا کے گر پڑی. سنو گے بی بی کہتے میں ابھی شملی کی آواز آئی اماں. یہ جو سادات و بات نہیں بیٹھے یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ. مقصد دینا داری تو ہے نہیں اور چھپا بھی نہیں سکتا. تیسری آواز آئی اماں انا ابنو کے سلطان. اماں میں تیرا گھوڑے کی ٹاپوں میں روندا جانے والا بیٹا. اماں میں تیرا گھوڑے کی ٹاپوں میں روندا جانے والا بیٹا. عزیزو ماتمیوں بس زیادہ تر ہم کو دے دی نہیں. گھٹ کھا گئی. حضرت فضا دروازے پہ آئی. آواز دی. حضرت سلمان کو رسول اللہ کو بلایا گیا. آ کے اپنے زانو مبارک پہ بیٹی کا سر رکھا. ہوش سے دیے. جب ہوش آیا نا تڑپی نہیں دی. بابا بابا آیا تو میرا حسن بھی ہے، یہ مجھے ابھی سے کیوں رلا رہا ہے؟ عبدول تیرا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں، روایت کا اتنا ٹکڑا برادر نے اہل سنت کے علماء نے بھی نقل کیا ہے، کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا بھوکا قتل کیا جائے گا، اسے کفن نہیں ملے گا. بابا کیا میں نہیں ہوگی تب؟ کیا لوگوں کو میرا حیا نہیں ہوگا؟ عبدال نہیں تم نے نہیں ہوگا تب. بابا میرا حسن شدید جو ہے، فرماتے ہیں زہرا تب حسن بھی نہیں ہوگا. بابا میرے شوہر جیسی تلوار کس کو چلانی آتی ہے؟ رسول کی ریشیت ہر آنسوؤں سے تر ہو گئی. رو کے فرماتے ہیں زہرا تب علی بھی نہیں ہوگا، تب میں بھی نہیں ہوگا. تب تڑپی حسین کی بات. اب بتاؤ میں یوم کی ادا ابنی فی غربت ہی. بابا جب ہوگا کوئی نہیں، کوئی میرے غریب بیٹے پہ رونے والا بھی ہوگا. نبی فرماتے ہیں اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، اے بطول وہ اپنے گھر بھی لٹا دے گی. اس کے بوڑھے میرے حسین کے بوڑھوں کو روئیں گے، اس کے جوان میرے جوانوں کو. ایک روایت سنانے لگا ہوں، ایک ہی آج کی رات سے منسلک مربوط ہے. ایک ہی روایت، وہ بھی ایک ٹکڑا. یہ جو دعا کی تھی نا، یہ جو دعا کی تھی، میرے بڑے عزیز جان بھائی ہیں بلال کاظمی ہندوستان سے، ان کا بڑا عظیم جملہ ہے. یہ جملہ ایک پوری تاریخ ہے. انہوں نے کہا ان آنسوؤں کی بے قدری مت کرنا. اس خیانت بھری کائنات میں اللہ نے تمہاری آنکھوں میں امانت زہرا رکھی ہے. یہ تاریخ کا جملہ ہے. یہ جملہ اپنے اندر ایک تاریخ رکھتا ہے. عزیزو مصطفیٰ کی دعا ایسی قبول ہوئی. دیکھتے ہیں آپ، ہم نے دیکھے مزدوری چھوڑ کے لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے شبیر کو رونے آ رہے ہیں. لوگوں کے پاس بچوں کو لے کے دینے کے لیے جوتیاں نہیں ہیں، لیکن حسین کے پیاسے بیٹے اصغر کی سبیلیں لگا رہے ہیں. عزیزوں لاکھوں والا سبیل لگائے تو کوئی کمال نہیں، جو ایک دن کی پوری مزدوری سے سبیل لگائے بڑی عظمت ہے اس کی. چاہے وہ ایک گلاس کی سبیل ہو، اس کی عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ دعا ہے محمد مصطفیٰ کی. کوفے کی ایک خاتون تھی مومنہ، پورا نام تھا ان کا. 2 جملوں میں زحمت تمام کرنے لگا ہوں، آگے طویل ہوگا انشاءاللہ. پورا نام 2 روایتیں. ایک روایت ہے اس کی ایک ہی بیٹی تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا. ایک روایت ہے بیٹی کی شادی کر دی دوسرے شہر میں. ایک روایت ہے کہ اس کی بیٹی وفات پا گئی، بوڑھی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، محرم کا چاند طلوع ہوا.
حجاب میں سمٹ کے در پہ بیٹھ کے رونا شروع کیا. کہنے لگی حسین کی ماں تیرے بابا کی دعا قبول ہوگی. حسین کی ماں آج کروڑوں زمین پہ تیرے حسین کے عاشق ہیں. اے ملکہ دو جہاں اس کنیز کو معاف کرنا. اب میری کمر میں اتنی طاقت نہیں کہ میں فرش ادا بچھا سکوں یا میں آنے والے مومنین کے احترام کے لیے کھڑی ہو سکوں. جملہ سنیے گا. میں اب میری کمر جھک گئی ہے. رسم یہی ہے کہ عزاداروں کا اٹھ کے استقبال کیا جائے. حسین کی ماں مجھے معاف کرنا, میں ان کے کھانے کا کوئی اہتمام نہیں کر سکتی. میری اپنی عبادت ہو گئی, میں نے زحمت تمام کی. اچانک ایک بڑھیا آ کے قریب بیٹھی. اس نے کہا قرہ پریشان کیوں ہو؟ عزت دار خاتون, آپ کو کبھی یہاں دیکھا نہیں, پہلے یہ بتاؤ کہ حسین کو جانتی ہیں آپ؟ کہنے لگی میں تجھ سے تو بہتر جانتی ہوں. اب جیسا زمانہ تھا تو اسے یقین ہو گیا کہ ہے تو کوئی حسین کی ماننے والی. کہنے لگی اگر رازداری ہے, میرے پاس اور تو کچھ نہیں, میرے پاس دو تھے. ایک میں نے پچھلے سال بیچ دیا تھا, ایک سونے کا میرے پاس 2 ہے. یہ تجھے اجرت کے طور پہ دوں گی اگر میری مدد کرو. تم حسین کی خود عزادار ہو لیکن میری مدد کرو. کہا کیا؟ کہا فرش ادا بچھاتے ہیں, لنگر بنانے میں میری مدد کرو. یہ معزز خاتون آگے بڑھ کے کہتی ہے پورا پریشان نہ ہو, جیسے تو مومنین کے لیے اٹھا کرتی تھی نا, تو بیٹھی رہنا. مجھے نہیں پتا پتھر کے سینے میں ہے اور خون کا لوتھڑا کے سینے میں ہے. پورا تم بیٹھی رہنا, ہر آنے والی عزادار مزدور کا احترام میں اٹھ کے کروں گی. پورا کہتی مجھے حیرانگی تب ہوئی جب جیسے ہی کوئی مومنہ مزدور آتی, یہ معظمہ خاتون دونوں ہاتھ پہلو پہ رکھتی, مشکل سے اٹھتی, کہتی ہے میں دوڑ کے آئی. میں نے کہا بی بی معاف کرنا, تو مجھ سے بھی بوڑھی ہے. انشاءاللہ ساری رات عزاداری میں گزرے گی, عبادت میں گزرے گی. کہتے 10 دن تمام ہوئے, میں نے گوشوارہ اتارا, میں نے خدمت میں پیش کیا. معذبہ یہ تھوڑا سا ہدیہ قبول کرنا. جملہ سنو گے. کہتے ہیں وہ معذبہ خاتون اٹھی, اٹھ کے سامنے بیٹھی. کہتی ہے اُرا اجرت دینا چاہتی ہو؟ کبھی بھی ہاں. اجرت دینا چاہتی ہو, ایک دفعہ دروازے سے نکلو پھر داخل ہو. کبھی بھی کیوں؟ کہ یہی میری اجرت ہے. حیران ہو کے کہتے ہیں یہ کون سی اجرت؟ بی بی کہتی ہے یہی میری اجرت ہے. یہ اُرا کہتی ہے میں نکلی, میں جیسے ہی آئی. اُرا کہتی ہے بڑی مشکل سے پہلو پہ ہاتھ رکھا, اٹھ کے کہتی ہے حسین کی ماں تیرا شکریہ ادا کرتی ہے.